الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حاضرین محترم، جس طرح کہ ہم وضو کے متعلق وہ باتوں کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ جن باتوں سے کہ اگر ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے متعلق ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی اگر کسی بھی جگہ پر زخم ہوا اور اس زخم کے اندر گڑھا پڑ گیا، اگر اس کے اندر سے کوئی رطوبت، کوئی مایا چیز چمکی، صرف ابھری اور بہی نہیں، جس طرح کہ پانی بہتا ہے یا خون نکل کر بہتا ہے اس طرح بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر بہہ گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اب جو زخم کے حوالے سے مسئلہ میں عرض کروں گا وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا اور بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ یعنی ایک بندے کا زخم تھا اور اس بندے نے جو وہ زخم تھا اس سے خون نکلتا رہا اور وہ اس کو بار بار صاف کرتا رہا، کسی کپڑے سے یا رومال سے صاف کرتا رہا اس خون کو، اور اس نے اس خون کو بہنے نہیں دیا۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ غور کرے کہ اس رومال کے اوپر یا کسی ٹیشو پر وہ صاف کرتا رہا، اب اس خون پر غور کرے، ان کو جمع کرے، اس پر غور کرے کہ اگر یہ بندہ اس خون کو نہ پوچھتا بار بار تو کیا بہنے کی نوبت آ جاتی؟ اگر بہنے کی نوبت آ جاتی تو وضو ٹوٹ گیا، اگر بہنے کی نوبت نہ آتی تو وضو نہ ٹوٹا۔ اور اگر یوں ہی اس نے مٹی ڈال کر یا کوئی راکھ ڈال کر اس کو خون کو سکھاتا رہا، زخم پر ڈالتا رہا، تو تب بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر یہ راکھ نہ ڈالتا یا مٹی نہ ڈالتا تو کیا خون بہہ جاتا؟ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جاتا، اگر نہ بہتا تو وضو برقرار تھا۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ یعنی پھوڑا یا پھنسی ہوئی کسی جگہ پر اور اس نے اس کو نچوڑ دیا دبا کر، تو اگر حالت ایسی تھی کہ اگر وہ بندہ اس کو نہ نچوڑتا تو وہ خون نہ بہتا، ٹھیک ہے، اگر اب وہ نچوڑنے سے اس کا جو خون بہا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی اور چیز یا کوئی اور بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ یعنی آنکھ، کان، ناک اور آنکھ، کان اور ناف یا پستان کے اندر کوئی دانہ ہے، کوئی ناسور ہے یا کوئی اور بیماری ان چیزوں کے اندر آئی اور اس بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلا یا ناف سے پانی نکلا یا پستان سے پانی نکلا اس بیماری کی وجہ سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا اس پانی سے۔ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی جس پر خون یا پیپ یا کوئی اور نجس رطوبت
قابل سیلان نہ ہو۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے، پہلی بات یہ کہ زخم، اور دوسری بات یہ کہ ناک یا کان یا منہ، یہ چار باتیں ہیں اور یہ چار چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے اندر سے اگر زخم ہے یا کوئی کیڑا نکل آیا یا کوئی گوشت کا ٹکڑا ان میں سے نکل کر گر گیا، کٹ کر گر گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر اتنا خون نہیں تھا کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر بہنے کی مقدار میں ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقض نہیں، اور ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے ہو کر آیا ہے تو ٹوٹ گیا۔ یعنی کسی بندے نے ناک میں کان کے اندر تیل ڈالا اور ایک یا دو دن بعد وہ تیل منہ سے نکل آیا یا پیٹ سے نکل آیا، پہلی بات تو یہ کہ منہ سے نکل آیا وہ، یا دماغ سے ہو کر منہ سے نکل آیا، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ اس نے گمان کیا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو تیل ہے وہ دماغ سے ہو کر پیٹ تک گیا ہے اور معدے سے ہو کر پھر دوبارہ واپس منہ سے آیا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ یعنی چھالا ہے ہاتھ پر یا کسی اور چیز پر، انگلیوں پر، تو اگر کسی بندے نے اس چھالے کو نوچ دیا، اس کو دبا دیا، اور اب اس کا پانی جو ہے وہ بہہ گیا، بہنے کی مقدار میں اس کا پانی جو ہے وہ نکل گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ وضو برقرار ہے۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ یعنی منہ سے خون نکلا، کوئی چیز لگنے کی وجہ سے یا ویسے ہی خون نکلا، تو اگر تھوک پر غالب آ گیا خون، اب غالب کیسے آئے گا کہ جو تھوک ہے مکمل سرخ ہو جائے، اس کو غالب کہیں گے ہم۔ تو اگر تھوک جو ہے وہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب آ گیا تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ یہ آبی جانور ہوتا ہے جونک، اگر وہ چمٹ گئی جسم کے ساتھ اور اس نے خون پینا شروع کر دیا اور اس نے اتنا خون پی لیا ہے کہ اگر بندے کا ویسے ہی خون نکلتا تو وہ بہہ جاتا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل یا مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ یعنی یہ وہ جانور ہیں، وہ حشرات وہ ہیں کہ جو بہنے کی مقدار تک خون پی نہیں سکتے۔ مچھر ہو گیا، کھٹمل ہو گیا، پسو ہو گیا، اس طرح ہی جوں ہو گئی سر کے اندر جو ہوتی ہے، یہ اتنا خون نہیں پی سکتے کہ جو بہنے کی مقدار کو پہنچ جائے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے خون پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی بندے نے ناک صاف کی اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناڑو سے رطوبت بہے وضو جاتا رہے گا اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ یعنی بچے کا ناڑو ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اس میں سے جو رطوبت نکل رہی ہے، بار بار نکل رہی ہے، بہہ رہی ہے، تو اس سے جو رطوبت نکلے گی ناڑو کے اندر سے، اس سے وہ جو ہے وہ لگ جائے یا نکل آئے ناڑو کے اندر سے، تو وہ وضو توڑ دے گی۔
اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے ناقض وضو ہے. یعنی اگر کوئی شخص نابینا ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اس کے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اب جو پانی نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہے، وضو توڑ دے گا. منہ بھر کے کھانے یا پانی یا سفرا کی وضو توڑ دیتی ہے. یعنی اگر کسی بندے نے قے کی، مثال کے طور پر الٹی کی، اور منہ بھر ہے، کھانے کی ہے یا پانی کی ہے یا کوئی اور چیز نکلی ہے الٹی کے ذریعے اور منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب منہ بھر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو روکے تو رکے نہ، وہ اسے کہتے ہیں منہ بھر، کہ تکلف کے ساتھ اس کو روکا جائے تو روکے نہ. تو بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو. یعنی اگر کسی بندے کو بلغم آ جائے منہ کے ذریعے تو وہ وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو، منہ بھر بھی ہو تو وضو نہیں توڑتی. بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو. اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بہتے ہوئے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. یعنی اگر خون بہتا ہوا ہے، یعنی جمع ہوا خون نہیں، مایا خون نکلا اور بہنے کی مقدار میں تھا اور منہ بھر نکلا، اس نے الٹی کی ہے تو وضو ٹوٹ گیا. جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون مغلوب نہ ہو، خون غالب ہو، تھوک مغلوب ہو، یعنی تھوک مکمل سرخ ہو جائے. اگر اس طرح خون نکلا ہے، اس طرح خون کی اس نے الٹی کی ہے، منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر جمع ہوا خون نکلا ہے اور جمع ہوا خون منہ بھر ہے، منہ بھر کے آیا ہے جمع ہوا خون، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اور پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اور اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا. اور وہ پانی نجس ہے اگر سینہ تک پہنچا تھا، اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ گوتا لگا اور نکل آیا تو نہ وہ پانی ناپاک ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹے گا. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ کسی بندے نے پانی پیا اور وہ پانی معدے سے ہو کر واپس الٹی کی شکل میں باہر آیا، اس نے قے کی اور وہ صاف شفاف پانی ہے اور معدے سے ہو کر آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اسی طرح کسی بندے نے پانی پیا، ابھی تک سینے میں تھا، وہ پانی جا رہا تھا، غوطہ لگا اور وہی پانی واپس آ گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس پانی سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ جو پانی ہے وہ ناپاک ہے. وہ پانی بھی پاک ہے اور وضو بھی اس سے نہیں ٹوٹے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.